حضرت بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کی توجہ اس طرف چھوڑ کے گیا تھا کہ جو بنی اسرائیل کی روایت ہے بخاری شریف کے اندر، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ 3 لوگوں نے جو وسیلہ بنایا اپنے ان معاملات کو اور اللہ سے دعا کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ وسیلہ ہمارے آج کے تصور وسیلے سے مختلف تھا؟ نہیں، مختلف نہیں ہے، اور وہ وسیلہ اسلام میں آج بھی موجود ہے، اور وہ تینوں کی دعاؤں کا اپنے نیک اعمال کا وسیلہ تھا۔ ہر بندے نے جو عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا اس کو پیش کیا اور اللہ سے عرض کیا۔ اس کا مطلب بنی اسرائیل میں اور ہمارے میں ایک روایت جو یہ ہے یہ برابر ہے، چاہے وہ اغیان مختلف یعنی اس مسئلے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس مسئلے میں برابر ہے کہ انہوں نے وسیلہ دعا کا بنایا۔ اب یہ میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ بنی اسرائیل تو دعاؤں کے وسیلے کو لے رہی ہے جو آج قرآن و سنت میں موجود ہے، اور ہم مردوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، ہم مردوں کے پیچھے نہیں اور پڑتے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے اپنی گفتگو میں جو 2-4 باتیں کی، مجھے ان سے بھی سخت اختلاف ہے، اس لیے کہ وہ روایات ایسی ہیں کہ کسی محدث نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے رسول کا وسیلہ بنا کے اللہ سے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، یہ خود قرآن مجید کے بھی صریحاً خلاف ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، میں بڑی ذمہ داری سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میں محدث کی بات نہیں کر رہا، میں حدیث قدسی کی بات کر رہا ہوں۔ آپ اس کو کہہ رہے ہیں حدیث قدسی کا بھی تو کوئی پروف ہونا چاہیے نا، کہ صرف کہنے سے ایک چیز حدیث نہیں بنتی، اس کا پروف ہونا چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ حدیث قدسی نہیں ہے؟ نہیں ہے، ٹھیک۔ حدیث قدسی تو دور کی بات ہے، حدیث ہی نہیں ہے، قرآن مجید کے بھی خلاف ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اگلی اور کوئی روایت جس سے آپ کا اختلاف ہے وہ بھی فرما دیجئے، وہ کوئی روایت اور ایسی؟ اور بہت ساری ہیں، جیسے باتوں سے بات نکلی، حضرت نے فرمایا کہ ہمارے جو اسلاف ہیں وہ فوت نہیں ہوئے ہیں بلکہ شہداء جو ہیں وہ زندہ ہیں، اور قرآن مجید کی آیت پیش کی گئی، حالانکہ قرآن مجید کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ، ان کو مردہ کہنے سے روکا گیا ہے۔ مردہ ہونے سے قرآن نے انکار نہیں کیا، مردہ کہو نہیں، یہ ان کی ایک عظمت ہے، ان کا ایک اعزاز ہے، مردہ کہو نہیں۔ میں بلال صاحب اگر 2 بھائی میدان جہاد میں جاتے ہیں، ایک بھائی کی لاش واپس آتی ہے اور ایک بھائی زندہ واپس آتا ہے، ان میں شہید کون ہے؟ جس کی لاش آئی ہے، جو زندہ آیا۔ آپ مثال نہ بھی دے تو آپ کی بات میں نے سمجھ لی اور لے لی بات، لیکن لوگوں نے نہیں سمجھی نا، پبلک نے نہیں سمجھی نا۔ سر ایک سوال لے لیجیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ اس جملے کو مانیں گے یا آپ کہیں گے کہ کوئی اور لفظ استعمال کرنا چاہیے؟ پردہ نہیں فرما گئے، فوت ہو گئے۔ پردے کا لفظ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قائل نہیں ہیں۔ قرآن مجید بھرا پڑا ہے۔ آپ کیا جملہ کہیں گے؟ میری درست کی فرمائیے نا کہ میں کیا جملہ استعمال کروں؟ قرآن مجید نے کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ صدیق اکبر نے جو پہلا خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی چومنے کے بعد صدیق اکبر نے جو مسجد میں آ کے دیا، حضرت عمر ننگی تلوار لیے کھڑے ہیں، اگر کسی نے کہا حضور فوت ہو گئے تو میں گردن اڑاؤں گا، انہوں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی، اور پہلا جملہ یہ کہا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ مان لی بات، میں جملہ کیا استعمال کیا کروں، میں کیا کہا کروں جب میں نے کہنا ہو؟ جملہ فرمائیے۔ کہ اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے، اور دنیا سے جو رخصت ہونے سے ہوتا ہے مطلب تو حضرت معذلہ یہ تو نہیں ہے نا کہ رخصت ہو کے کراچی چلے گئے یا پنڈی چلے گئے، برزخ میں تو چلے گئے، برزخ میں چلے گئے۔ ٹھیک ہے، موت کا لفظ استعمال محمد کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ قرآن نے کیا ہے، یہ کہنا قرآن نے کیا ہے، ہو گئی، ٹھیک ہوگی بات۔ انک میت و انہم میتون افإن مت فهم بس الخالدون۔ ایک جملہ کہیے گا۔ اے حبیب اگر آپ فوت ہو گئے تو کیا یہ آپ کی موت کی جو دن رات دعائیں کرتے یہ ہمیشہ رہیں گے؟ یہ بھی تو جائیں گے۔ قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا۔ بلال بھائی